بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایس سنہان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر ایس سنہان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کینال پٹواری کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 7۔ اس سے پہلے ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کر رہا ہوں، جس میں آپ کو سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں انگلش پارٹ 1 جس میں ڈسکس کروں گا اینٹونمز ایم سی کیوز۔ آپ کا جو پیپر مشتمل ہوگا اس میں انگلش، اردو، جنرل نالج، پاک سٹڈی، اسلامک سٹڈی اور کرنٹ افیئرس وغیرہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بیسک میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ کوسچنس ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں انگلش سے ریلیٹڈ پارٹ 1 کی ویڈیو جس میں اینٹونم سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ڈسکس کرنے والے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اینٹونمز کی اگر بات کی جائے تو جس طرح ہم اردو میں الفاظ متضاد کہتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ اور اس کا ایک الٹ لفظ، اسی طرح انگلش میں ورڈ کا جو اپوزٹ میننگ ورڈ ہوتا ہے اس کو اینٹونم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کوسچن نمبر 1 ہے، جس میں کوسچن میں دیے ہوئے ورڈ مینگل۔ اگر مینگل کی بات کی جائے تو ہر بیڈلی انجرڈ یا بہت زیادہ انریکگنائزیبل جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے مینگل، جو ڈی شیپ ہو چکی ہو۔ اور اس میں جو آپشنس دی گئی ہیں، پہلی آپشن ہے ڈس فگر، یعنی کہ انجر ہو کے یا زخمی ہو کے یا ڈیمیج ہو کے ڈی شیپ ہو جانا، ڈس فگر۔ اور ڈیمیج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی چیز میں نقص پیدا ہو جانا۔ اور مینڈ کی اگر بات کی جائے تو آلٹر فور بیٹر یا ہیل اپ ہونا، کیور ہونا۔ اور ریک کی اگر بات کی جائے تو ملبہ، یعنی کہ کسی چیز کے تباہ ہونے کے بعد جو اس کی باقیات ہوتی ہیں، ملبہ۔ تو اصل جو ورڈ یہاں پہ دیے ہوا ہے مینگل، اور اس کے اپوزٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ بنتا ہے مین۔ مینگل کا مطلب بنتا ہے کہ بیڈلی انجرڈ، اور مینڈ کا مطلب بنتا ہے ہیل اپ ہونا، کیور اپ ہونا۔ تو یہ دونوں ورڈ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو کوسچن نمبر 2 پہ آتے ہیں، جس میں دیے ہوا ہے ایگزیل۔ اس کے اگر مطلب کی بات کی جائے تو یہ ہے کہ کسی چیز کو عزت دینا یا اس کی تعظیم کرنا۔ اور اس میں جو آپشنس دی گئی ہیں، سب سے پہلے یہ کنڈم، جس کا مطلب بنتا ہے کہ اسٹرانگلی ڈس اپروول یا کسی چیز کو ایز اے انفٹ فار سم تھنگ ڈکلیئر کرنا۔ اور سیکنڈ آپشن ہے گلوریفائی، یعنی کہ کسی چیز کی ورشپ کرنا، یعنی کہ عبادت کرنا، پرائز کرنا، اس کی تعظیم بیان کرنا۔ تو یہاں پہ ایگزیلڈ کے اگر اپوزٹ میننگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ بنتا ہے کنٹم، اس کا آپشن اے درست ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں پرسیکیوٹ۔ اس کے میننگ کی اگر بات کی جائے تو کسی چیز کو پریشانی کا باعث بننا یا غصہ ہونا۔ اور یہاں پہ جو آپشنز دی گئی ہیں، ہیراس، جو کہ ہم نارمل عام یوز کرتے ہیں، ہراسمنٹ یعنی کہ ہراساں کرنا۔ اور کمفورٹ یعنی کہ پرسکون۔ اور تھرڈ آپشن ہے ٹارچر، یعنی کہ اذیت میں مبتلا کرنا۔ اور پھر آخری آپشن ہے ایفلیکٹ، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے لیے مسائل پیدا کرنا یا دکھ کا باعث بننا۔ تو پرسیکیوٹ کی جو درست آپشن یہاں پہ بنتی ہے آپشن بی، کمفرٹ۔ پھر اس کے بعد آتے ریڈیمپٹیو۔ اس کے اگر میننگ کی بات کی جائے تو سیو سم ون فرام دا ایول اور ڈینجر۔ اور اس کی جو آپشن ہے سب سے پہلے ریسکیو، یعنی کہ بچانا۔ کلیزنگ، یہ کلیزنگ ورڈ ریلیٹڈ ٹو دا کلیننگ، یعنی کہ کسی چیز کی تھارولی صفائی کرنا، اسپیسیفکلی سکن کی کلیننگ کے لیے استعمال ہونے والا ورڈ ہے۔ اور تھرڈ آپشن ہے ڈینجر، یعنی کہ خطرہ۔ اور پھر ڈی آپشن ہے ہیون، یعنی کہ جنت۔ تو اس کے ریڈیمپٹیو کی اگر اپوزٹ میننگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ بنتا ہے ڈینجر۔ ریڈیمپٹیو یعنی کہ اس کو خطرے سے بچانا، اور ڈینجر یعنی کہ خطرہ۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں والو، جس کا مطلب بنتا ہے کہ کسی کو کسی کام میں بخوشی انگیج کرنا یا انگیج ہونا۔ اور یہاں پہ جو سب سے پہلی آپشن دی گئی ہے ریجوائس، یعنی کہ فیل اور شو گریٹ جوائے۔ اور رول کرنا یعنی کہ موو ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن۔ اور تھرڈ آپشن ہے ڈیلائٹ، جس کا مطلب بنتا ہے گریٹ پلیئر۔ اور لاسٹ آپشن ہے ڈس لائک، یعنی کہ کسی چیز کو ناپسند کرنا۔
تو یہاں پہ جو اصل ورڈ دیا ہوا ہے والو، اور اس کا جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے ڈس لائک۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں سینشر، جس کا مطلب بنتا ہے ہارش کرٹیسزم یا بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا یا قابل دکھ تنقید کرنا، اور اس کو کنڈم سم ون اور سم تھنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی جو پہلی آپشن ہے ریبک، جس کا مطلب ہے کہ ایکسپریس شارپ ڈس اپروول اور کرٹیسزم آف someone because of their behavior or actions۔ اور سیکنڈ آپشن ہے کرٹیسائز یعنی کہ تنقید کا نشانہ بنانا۔ تھرڈ آپشن ہے پرائز یعنی کہ تعظیم کرنا، اور کنڈم کرنا یعنی کہ ڈس اپروول یا اسٹرانگلی ڈس لائک یا انفٹ ڈکلیئر کرنا۔ تو سینشر کی اگر اپوزٹ میننگ کی بات کی جائے تو وہ ہے پرائز یعنی کہ تعظیم کرنا۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں بلرڈ، جس کا مطلب ہے اسپیک وداؤٹ تھنکنگ یعنی کہ سوچے بغیر بول لینا، اور اس کی پہلی آپشن ہے ہولڈ ونس ٹنگ یعنی کہ کیئرفلی بولنا، بولنے سے پہلے سوچنا۔ اور بی آپشن کی اگر بات کی جائے تو اٹر یعنی کہ کوئی ایسی آواز پیدا کرنا، اور ایکسکلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹرانگ ایموشنز کی وجہ سے رو پڑنا، چاہے وہ خوشی کی ایموشنز ہوں یا دکھ کے ایموشنز ہوں۔ گیو اوے کا مطلب ہے کسی کو بخوشی کوئی چیز عطا کر دینا یعنی کہ ڈونیٹ کر دینا۔ اور بلڈ کا یہاں پہ جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے ہولڈ ونس ٹانگ۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں پریلیمنری یعنی کہ آغاز، کسی پروسیڈنگ کا آغاز کرنا، انٹروڈیوس کروانا۔ اور یہاں پہ جو آپشن ہے پہلے آپشن ہے بگیننگ یعنی کہ آغاز، کنکلوڈنگ یعنی کہ اختتام، اور فارموسٹ کی اگر بات کی جائے تو اٹ مینس اباؤٹ prominent in rank, importance اور positions۔ اور پرائمل کی بات کی جائے تو اٹس اباؤٹ پرائمری اور فنڈامنٹل۔ تو پریلیمنری کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کا جو اپوزٹ میننگ بنے گا وہ کنکلوڈنگ یعنی کہ پریلیمنری آغاز اور کنکلوڈنگ اختتام۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں سولیچیوڈ یعنی کہ اسٹیٹ آف بینگ الون یعنی کہ اکیلا پن۔ اور آپشن اے ہے آئسولیشن یعنی کہ الگ کر دینا، آپشن بی ہے سیکلوڈیڈ جس کا مطلب بنتا ہے ناٹ سین اور وزٹڈ بائی مینی پیپل، شیلٹرڈ اور پرائیویٹ، یعنی کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک ویران جگہ کے متعلق استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اور سی آپشن ہے لونلینس یعنی کہ اکیلا پن، اور آخری آپشن ہے ایسوسیشن یعنی کہ کسی کے ساتھ لگاؤ یا جڑاؤ ہونا۔ تو سولیچیوڈ کا جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے وہ ایسوسیشن ہی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اوبلیویس، جس کا مطلب بنتا ہے لیکنگ کانشیس اویئرنیس آف سم تھنگ، اور اس کے کاشیس یعنی کہ احتیاط۔ اور پھر اس کے بعد بی آپشن ہے ان اویئر، اور پھر سی آپشن ہے ہیڈ لیس جس کا مطلب بنتا ہے شوئنگ اے ریکلیس لیک آف کیئر اور اٹینشن، اور پھر فائنلی انسینسیبل یا ناسمن۔ تو اوبلیویس کے یہاں پہ اپوزٹ میننگ کی اگر بات کی جائے تو یہ بنتا ہے کاشیس یعنی کہ احتیاطی۔ اور گائٹی کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے اسٹیٹ آف بینگ چیئرفل یعنی کہ ایسی کنڈیشن جو بہت زیادہ ہی جوائیبل ہو۔ اور یہاں پہ جو آپشن دی گئی ہیں سب سے پہلے ہے چیئر جو کہ خوشی کو ظاہر کرتا ہے، سیکنڈ آپشن ہے سیڈنس یعنی کہ غم یا پریشانی، اور گلے کی اگر بات کی جائے تو اٹس اباؤٹ ایکسٹریم ہیپینس، اور فیسٹیوٹی کی بات کی جائے تو سیلیبریشن آف سم تھنگ ان جوائفل وے۔ تو گائٹی کی اگر اپوزٹ میننگ کی بات کی جائے تو یہ بنتا ہے سیڈنس۔ گائٹی یعنی کہ چیئرفل سے ریلیٹ کرتا ہے، اور سیڈنس اس کا الٹ میننگ شو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ اگلا سوال ہے جس میں ہے پیڈسٹرین یعنی کہ پیدل چلنے والا شخص، اور پہلی آپشن ہے واکر، اور ہم ڈرمس، مونوٹوس اور موٹرسٹ۔
پیڈرسٹین پیدل چلنے والا شخص، اینڈ موٹرسٹ ایک ایسا شخص جو آٹو موبائل یا موٹر سائیکل کو ڈرائیو کرتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ڈرم کی بات کی جائے تو لیکنگ آف ایکسائٹمنٹ یعنی کہ عدم دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے، اور مونوٹس مینس ڈل، ٹیڈیس اور ریپیٹیشیس، اینڈ اٹ از آلسو اباؤٹ لیک آف انٹرسٹ ان سم تھنگ۔ تو اس سوال کے یہ پچھلے کی اگر بات کی جائے پیڈرسٹن کی، تو اس کی جو ڈی آپشن ہے یہ درست آپشن ہے اس کے۔ اور یہاں پہ دیکھتے ایمیبل، یعنی کہ ایمیبل مینس پوزیسنگ سویٹنس، ڈیفیوزنگ وارمتھ اور فرینڈلینس۔ اور اس کے علاوہ اگر فرینڈلی کی بات کی جائے تو دوستانہ، اینڈ سمپیتھک یعنی کہ ہمدردانہ، اینڈ اریٹیبل کی بات کی جائے تو مین سینسٹیوٹی ٹو سٹیمولیٹ یا ایزیلی انائے ہونا، اریٹیٹ ہونا یعنی کہ انائیبل، اور چارمنگ کی بات کی جائے تو پرکشش ہونا یا چارم ہونا۔ تو اس کی جو درست آپشن بنتی ہے وہ ڈی ہی بنتی ہے، سی آپشن اس کی درست آپشن بنتی ہے، اریٹیبل۔ اور چارمنگ کی بات کی جائے تو ویری پلیزنٹ یعنی کہ ایکسٹریم پلیئر کو چارمنگ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں پیکولر، جس کا مطلب بنتا ہے کہ ڈیویٹنگ فرام دی ان یوزول آر ایکسپیکٹڈ، کہ نارمل کسی چیز کو جو حالات و واقعات یا بیہیویئر ہوتا ہے اس سے ڈیویٹ کرنا، اس سے ہٹ جانا۔ اور اس کی جو آپشن ہے یہاں پہ اسٹرینج یعنی کہ اجنبی، ان یوزول غیر معمولی، اینڈ آرڈینری یہ بھی غیر معمولی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو عام روٹین سے ہٹ کرو، ناٹ اسپیشل ان اے وے اسپیشلی ان دا کوالٹی اور ڈگری۔ اور ریئر کا مطلب ہوتا ہے کم تر واقع ہونا۔ تو یہاں پیکولر کا جو درست آپشن بنتا ہے وہ آرڈینری بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں سلیک، جس کا مطلب بنتا ہے سلیک از سم تھنگ ہیونگ اے اسموتھ بیمنگ سرفیس، یعنی کہ اسموتھ سرفیس، ہموار سطح ہونا۔ اور گلوسی کی اگر بات کی جائے تو اٹس اباؤٹ شائنی اینڈ اسموتھ اینڈ پالش، اٹ آلسو سملر میننگ۔ اور لسٹرس کی اگر بات کی جائے تو اٹس آلسو اباؤٹ شائننگ۔ تو یہاں پہ ایک ہی آپشن بنتی ہے کورس، جو کہ رف ٹچ کو شو کرتی ہے۔ کورس اور دی ٹیکسچر ڈیٹ اور رف ٹو ٹچ، کہ کھردرا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو سلیک کی جو اپوزٹ چیز بنتی ہے وہ ہے کورس۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں ڈینڈی، جس کا مطلب بنتا ہے کہ اے پرسن ہو از مچ کنسرنڈ اباؤٹ ہز اپیئرنس، جو اپنے دکھاوے کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ڈینڈی۔ اور کوالٹی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، کوالٹی ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، نارملی عام روٹین میں استعمال ہونے والا ورڈ ہے۔ کسی چیز کی معیاری پن کو کوالٹی کے ورڈ کے ساتھ ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر اس کی بات کی جائے تو سب اسٹینڈرڈ، یعنی کہ سب اسٹینڈرڈ مینس اے پرسن فیلنگ شارٹ آف سم اسٹینڈرڈ اور پرسکرائب نارم، کہ یہ جو پرسکرائب نارمز ہوتی ہیں یا جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ایک ایسا شخص جو اس میں لیک کر رہا ہو، وہ اس پہ پورا نہ اتر رہا ہو۔ تو ڈینڈی کا جو درست آپشن یہاں پہ اس کا اپوزٹ میننگ بنتا ہے وہ آپشن سی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں سوب۔ سوب کے اگر میننگ کی بات کی جائے ویپ، جس کا مطلب بنتا ہے رونا۔ اور اس کی جو درست آپشن بنتی ہے اس کا اپوزٹ میننگ بنتا ہے بی آپشن، جس میں لکھا ہوا ہے گگلی۔ اور یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو شو کرتا ہے کہ نروسنس میں بہت زیادہ ہنسنا۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ویشوس، جس کا مطلب بنتا ہے اٹ مینس ایبل اور ڈسپوز ٹو انفلکٹ پین اور سفرنگ۔ اور اس کا جو اپوزٹ میننگ بنتا ہے اس کا درست آپشن ہے اے بینوولنٹ، جس کا مطلب ہے انٹینڈنگ اور شوئنگ کائنڈنیس۔ اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے
انکریٹیوس جس کا درست آپشن بنتا ہے ڈی جو کہ ہے بلانٹ. ان کے اگر میننگ کی بات کی جائے تو انکریٹیوس مینس ایکسیسفلی چارمنگ ان مینر اور اسپیچ، یعنی کہ اپنے رویے یا بول چال میں بہت زیادہ چارمنگ ہونا، پرکشش ہونا. اور بلنٹ کی اگر بات کی جائے تو سم ون کریکٹرائزڈ بائی دا ڈائریکٹنیس ان دا مینر اور اسپیچ وداؤٹ بینگ سبٹل. اور پھر اس کے بعد اس کے لاسٹ آپشن کی بات کی جائے تو فیجٹ جس کا مطلب بنتا ہے ان ایزینس اور ریسٹلیسنس، یعنی کہ بے سکونی. اور اس کا درست آپشن ہے سی، یعنی کہ ریلیکس، جو کہ شو کرتا ہے ایزینس کو یا لیس ٹائٹنس کو. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید سوالات ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.